اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خیر ناصر و معین السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید السلام علیک ایہا الامام المظلوم سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اما بعد، قال مولانا باب الحوائج ابن علی ابن ابی طالب و ابن ام البنین ابا الفضل العباس فی رجز العاشورا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. ماہ محرم الحرام، ماہ عزا، یوسف زہرا منتقم خون شہداء کربلا، عزادار واقعی امام حسین علیہ السلام، بانی مجلس، صاحب خانہ امام زمانہ کی خدمت میں، اور آپ تمام عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں، زینب کی اسیری، سکینہ کی یتیمی، سجاد کی بیماری، اور وہ ننھے ننھے بچے جو بے کجاوا اونٹوں سے گر کر شہید ہوئے، جن کے ماؤں کو مڑ کر دیکھنے کی بھی اجازت نہ دی گئی، نہ جانے غیروں نے کس طرح انہیں دفنا دیا. ان تمام تر مصائب پر تسلیت عرض کرنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو صحیح ریئل عزادار بننا نصیب فرما دے. ہم وہ سلوگنز، وہ رجز، وہ اشعار یا وہ نعرہ جو اصحاب سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین، جس پہ آپ نے پراؤڈ فیل کیا، جس پہ آپ نے غرور کیا کہ خدایا تو نے مجھے ایسے با وفا اصحاب عطا کیے جو نہ میرے بھائی کو کبھی میسر ہوئے، جو میرے علاوہ کسی کو اتنے وفادار اصحاب تو نے کسی کو عطا نہیں کیا. انہی اصحاب کی خوبصورت رجز کی تشریح اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حضرت باب الحوائج قمر بنی ہاشم عباس دلاور کے رجز کی تشریح میں کر رہی تھی، جو نہر فرات پر پہنچنے کے بعد اکثر ہمارے ہاں مصائب میں جس کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس کی تشریح نہیں کی جاتی. آج تھرڈ پروگرام ہے، ہم اسی جملے کی تشریح کر رہے ہیں جس میں عباس اسی دریا میں کھڑے ہو کر چلو بھر پانی لے کر سمندروں کے برابر آپ نے دنیا کو میسج دیا. ایک پل میں پوری دنیا کو ہلا کے غیرت کے پیکر، وفا کا مرکز عباس نے رکھا. واللہ، قسم خدا کی، ان قطعتم یمینی، میرے ہاتھوں کو قلم کرو، میرے بازوں کو قلم کرو، میرے وجود کو ریزہ ریزہ کرو. انی احامی ابدا عن دینی، میں ام البنین کا لال، میں علی کا شیر، میں زینب کی غیرت، میں سقائے سکینہ، میں حسین کا غلام، دین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گا.
ایک بہت خوبصورت میسیج میں آپ کو بتانا چاہوں گی آج اس پروگرام کے توسط سے کہ آپ دیکھیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیندار ہیں، جو اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ یہ کہ شادیوں میں دیکھ لیے، خوشیوں کے موقع پر آپ دیکھ لے، پارٹیز میں آپ دیکھ لے، یا سوشل میڈیا پر کبھی کبھار آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو دین کا اثر نظر نہیں آتا، دین کی کوئی کوالٹی کبھی کبھار آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی، بیکاز وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے. جیسے رمضان المبارک میں نمازی بن جاتے ہیں اور پھر شوال میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، محرم الحرام میں عزادار بن جاتے، اور 9 آف ربیع الاول کے بعد پھر ایک خاص تبدیلی ان کے اندر آ جاتی ہے، جس سے آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کل تک تو یہ کس طرح سید الشہداء کے لیے رو رہے تھے، اور یہ کہ کس طرح لگتا تھا ان کو دیکھ کر کہ ہم بہت زیادہ ویک ہے ایمان کے حوالے سے، تقویٰ کے حوالے سے. اور یہ ہے، یہ کمزوری ہم سب کے اندر ہے. میں کسی خاص کمیونٹی یا کسی خاص فرد کو کی نشاندہی نہیں کر رہی ہوں، لیکن عباس اس رجز میں یہ میسیج دے رہے کہ شادی ہو، غم ہو، آپ کے پیاروں کا جنازہ اٹھے، آپ کے پیاروں کی خوشیاں ہو، کوئی بیماری آ جائے، کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے، یا کوئی بہت بڑی خوشی ہو، کوئی بہت بڑا سرپرائز آپ کو دے دے، کوئی بہت بڑی کامیابی ہو، دنیا میں جس بھی پل میں ہو، انی احامی ابداً عن دینی، کسی صورت آپ کو دین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہونا. رشک آتا ہے مجھے جب میں یہاں کریم اہل بیت حضرت معصومہ کے روزے پہ جاتی ہوں تو بتایا جاتا ہے ہم لنڈن سے آئے ہیں، اور میں جب ان سے پوچھتی ہوں کس لیے آئے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنا نکاح کریم اہل بیت کے روزے پر پڑھوانا چاہتے ہیں. بہت سارے امام رضا علیہ السلام کی ضمانت میں اپنی خوبصورت نورانی لائف کو شروع کرنے کے لیے نکاح یہاں کرنے آتے، اور بہت سارے ہمارے لکی سعادت مند ایسے کپلز ہیں جو شادی کے بعد ہنی مون کے لیے سی سائٹ پہ جانے کے بجائے وہ جاتے ہیں کربلا، وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ فرسٹ حج دونوں ساتھ مل کر کرنے جاتے ہیں، اور پریگننسی سے پہلے وہ چلے جاتے ہیں کربلا، وہ حج کرنے جاتے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو آتے. بہت خوش نصیب ہے آپ، خدا کا لاکھ لاکھ اس بات پہ شکر کیجئے گا، اور اب بھی دعا کرے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرما دے موت سے پہلے. بہت سارے لوگ اس حسرت کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جا چکے ہیں. آج شکر کیجئے گا، اور یہ میسیج دے رہے حضرت عباس کہ دین کا حامی آپ نے بننا ہے. آپ ساس ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، گرینڈ فادر ہو، گرینڈ مدر ہو، آپ جو کوئی بھی ہو، آپ غریب ہو، آپ امیر ہو، آپ بزنس کمیونٹی سے آپ بلانگ کرتے ہو، یا یہ کہ آپ کسی کے ہاں ڈرائیور ہو، آپ جو بھی ہو، ایز اے حسینی آپ نے یہ رول پلے کرنا ہے، اور ہمیشہ آپ نے دین کا حامی بن کے رہنا ہے، دین کا حامی. اور بہت خوبصورت مجھے یہ رسم لگتا ہے جو ہم مجلس ترحیم رکھتے ہیں، یعنی آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پروردگارہ میری ماں کا، میرے باپ کا، میرے جوان اولاد کا جنازہ بھی اٹھے، میرے گھر پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، بہت بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے، غم حسین سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں. اسی لیے ہم اس کو فوقیت اور ترجیح دیتے ہوئے ہم مجلس ترحیم رکھتے ہیں، اور اپنے عزیز اور اپنے پیاروں کی کوالٹیز کو بتانے کے بجائے ہم حسین کا نام لیتے، اور ہم جناب سیدہ کو پہلے پرسہ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم صاحب خانہ کو جو ہے پرسہ دے دیتے ہیں. بہت خوبصورت کچھ ایسے رسومات ہیں جو ہم عباس کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم یہ کام کرتے ہیں. جن کے گھروں میں پری رومز بنے ہوئے، اور ان کے اندر جو خوبصورت علم آپ نے سجا کے رکھا ہوا ہے، اور ایوری تھرسڈے اس میں آپ خوشبو لگاتے ہو، اس میں آپ لائٹ چلا لیتے ہو، اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، یعنی آپ آج بھی عباس کو لبیک کہتے ہوئے اپنے گھر سے کہ مولا غازی میرا گھر آپ کے لیے فدا ہے، میرا پورا وجود، میری پوری فیملی ممبرز آج بھی آپ کی آواز پر، جو آپ نے کہا کہ میرے بازو قلم ہو جائے، میرا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے، دین کے لیے میں حامی بنا رہوں گا، ہم بھی حامی ہیں. بہت خوش نصیب ہے. چلیے اپنے اس رجز کا تشریح جو ہے، اس کی تشریح میں آگے بڑھا دوں
کہ اس میں ہم بتا رہے تھے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس کی طرف متوجہ ہونا میرے لیے آپ کے لیے ضروری ہے. وہ یہ کہ دین کو پہچان لیں اور دین کی کوالٹیز میں نے قرآن کی نظر میں آپ کو بتا دیا 5 کے 5 کوالٹیز کہ دین آسان ہونا چاہیے. آیت کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا دین مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، بینگ نیچرل دین ہونی چاہیے، اور یہ کہ آپ کے تمام تر سوالات کا جواب ہونا چاہیے. ہر وہ چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو وہ دین میں نہیں ہونا چاہیے. ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی. اور کون سے ایسے تھریٹس ہیں جو دین کو خطرات لاگو ہے ان کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا. اور جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ دین کی حفاظت ہم کیسے کریں. اس کے لیے دین کو پہچاننے کے بعد دین پر عمل، اور اس کے بعد دین کی حفاظت مجھے اور آپ کو کرنی ہوگی. دین کی حفاظت کے لیے فرسٹ اسٹیپ محرم الحرام. ٹھیک ہے، یہ جو سفر کا مہینہ ہے، یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ اس سمندر کے مانند ہے. ٹھیک ہے، یہ اس دریا کے مانند ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو محرم اور سفر کے سمندر میں تیرے ہر فرش عزا پر جائیں اور وہ پھر پیاسا نکل آئے. بدبخت ہے وہ. آج بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. آج ہم عباس کا دسترخوان آپ کے گھروں میں بچھانے کے لیے آئے ہیں، ام البنین کا دسترخوان بچھانے آئے ہیں. پہلا قدم دین کی حفاظت کے لیے، آپ دنیا کے جس بھی کنٹری میں رہتے ہو، آپ کا بلانگ جس بھی طبقے سے ہو، جس بھی خاندان اور کمیونٹی سے ہو، فرسٹ اسٹیپ دین کی حفاظت کے لیے اور عباس کی اس رجس کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنے موبائل فونز کو آپ دیکھ لیں، اپنے سیلز کو آپ دیکھ لیں، کس طرح آپ اینٹی وائرس کرنے کے لیے کوشش کرتے ہو، ہر مہینے میں منتھلی کرتے ہو یا آفٹر 3 منتھس کرتے ہو یا 6 مہینے میں آپ لے کر جاتے ہو. اسی طرح انسان کو اپنے دین کو بھی ہمیں بار بار جو ہے چیک کرنا چاہیے. بہت زیادہ لوگ ہیں، جیسے یہ کووڈ-19 کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، وہ جاتے ہیں اور ہر طرح کے ایکسپینسو ٹیسٹ ایون دینے کو تیار ہو جاتے تاکہ وہ شور ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ ان کو یہ بیماری، یہ وائرس نہیں ہے. اسی طرح دین میں بھی وائرس بہت زیادہ ہے. کتنے چینلز ایون امام کے نام پر امام کے مقاصد کو غلط ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. کتنے لوگ شیعوں کے نام سے، تشیع کے نام سے تشیع کے خلاف کام کر رہے ہیں. کتنے لوگ منبر کو استعمال کرتے ہیں. تو پہلا کام یہ ہے کہ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس یونس بن عبد الرحمن آیا اور ایک شخص تھا حکم بن عتیبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پورے کمرے میں اس روم میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. ایک بوڑھا شخص آیا، یہ حکم ابن عتیبہ کہتا ہے، ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے کہا یہ اپنا رسول اللہ، آج آیا ہوں اپنا دین آپ کے سامنے پیش کرنے تاکہ آپ مجھے نمبر دے دے کہ میں پاس ہوں یا نہیں ہوں، دین کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے. اس طریقے سے کہ کہیں میرے دین میں کوئی وائرس تو نہیں آیا، کہیں میرے دین کو علاج کی ضرورت تو نہیں ہے، کہیں میں ویک تو نہیں پڑ گیا. تو جب اس نے اپنا عقیدہ بتایا، سب بیان کیا جو کچھ وہ کرتے ہیں، امام علیہ السلام نے اس کی تائید کی اور اس کے بعد جو ہے امام نے اس کو دعا دی. آپ دیکھ لیے امام نے جب اس سے پوچھا بتائیے تم اپنے دین کو اگر انٹروڈیوس کرنا چاہو گے کیا ہے تمہاری نظر میں دین؟ اس نے کہا انی لأحبکم وأحب من یحبکم. پہلی چیز یہ کہ میرا پورا وجود آپ کی محبت، آپ کے آبا و اجداد کی محبت، علی اور اولاد علی کی محبت سے مالا مال ہے. وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّكُمْ، جو کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں ان سب سے محبت کرتا ہوں. اور یہ جو ہم زیارت عاشوراء میں بھی پڑھتے ہیں
مماتی ممات محمد و آل محمد، حیاتی حیات محمد و آل محمد۔ سیکنڈ چیز اس نے کہا انی لاحل حلالکم و احرم حرامکم، جس چیز کو آپ لوگوں نے حلال قرار دیا ہے میں انہی چیزوں کو اپنے لائف میں حلال، اور جن چیزوں کو علی اور اولاد علی نے حرام قرار دیا ہے میں ان چیزوں کو حرام۔ بے نمازی، نماز کو قضا کرنا، حرام لقمہ لینا، شراب کا پینا، خمس نہ نکالنا، زکوٰۃ نہ دینا، نمازوں کو چھوڑنا، قضا روزے نہ رکھنا یا رمضان المبارک میں روزہ نہیں کرنا، فائنانشلی آپ مستطیع ہو، آپ سٹرونگ ہو، اس کے باوجود اگر آپ نے حج نہیں کیا، یا یہ کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہت سارے جو گناہ ہمارے ہاں کیا جاتے ہیں، اس نے کہا میں حلال محمد اور آل محمد کو حلال، اور علی اور اولاد علی اپنے ابی طالب کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں اور اس کو فالو کرتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں۔ اور تھرڈ وَأَنْتَظِرُ أَمْرَكُمْ، اللہ اکبر، کہ یا مولا امام محمد باقر میں فرج امام زمانہ کا منتظر ہوں اور میں دعا کرتا ہوں آخری زمانے میں امام زمانہ کے ظہور کے لیے، انتظار فرج۔ یہاں پر تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جیسے ہی اس دنیا سے چلے جاؤ گے میرے جد علی مرتضیٰ ساقی کوثر تمہارے استقبال کے لیے، اور امام حسن اور حسین تمہاری شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے، اور تمہیں جنت الفردوس میں ہمارے، امام نے فرمایا ہمارے جوار میں تم، ہمارے نیبرز ہوں گے تم، ہمارا پڑوس ہوں گے تم، ہمارے ہمسایہ ہوں گے جنت الفردوس میں۔ بہت زیادہ امام خوش ہوئے اور امام محمد باقر نے اس شخص کو دعا دی کہ اے مسلمانوں تم میں سے کوئی صحیح طرح محب اہل بیت بننا چاہے، جو اصول جو پرنسپلز اس نے بیان کیا اس کو تم اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، تو اس کے چہرے کو پروردگار عالم بہشتی چہرہ، امام محمد باقر فرماتے ہیں بہشتی چہرہ بنا لیتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 362 میں ڈیٹیل اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے، میں نے بہت اختصار اور شارٹلی آپ کے سامنے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت عباس ان جوانوں میں سے ہیں جو یہ میسج دے رہے کہ اپنے دین کو تم چیک کیا کرو، بار بار کسی کے سامنے جا کر اپنے دین کو پیش کیا کرو۔ یہ ایک چیز، کیونکہ آخری زمانے میں جو میرا اور آپ کا زمانہ ہے اس میں بے دینی کا بہت زیادہ خطرہ ہے اور دین کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہے، اور اس میں سے اپنے آپ کو بچانا آج کے دور میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ، بہت مشکل کام ہے۔ تو آپ کو حفظ دین کی دعائیں پلیز ہمیشہ پڑھ لیا کیجئے۔ آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، تو حدیث میں ہے دعا الوالد لولدہ کا دعا النبی لامتہ، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے نبی کی دعا امت کے مانند ہے، اور ماں کی دعا عرش کو ہلا کر رکھتی ہے۔ آپ لوگ جوانوں کے لیے دعا دیجیے گا، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے دعا دیجیے گا۔ شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح لکھی ہے وہ فرماتے ہیں مفاتیح الجنان میں کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا مولا میری جان آپ پر فدا ہو جائے، مجھے خوف ہے کہ کہیں میری اور میری اولاد کا ایمان اور دین جو ہے کمزور نہ پڑ جائے، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی دعا بتلا دیجئے جسے میرے اور میرے بچوں کی ایمان سیف رہے۔ امام علیہ السلام نے یہ سلیمان دیلمی سے جو آیا تھا، جس شخص کا نام ہے، اس نے بتایا تھا، کتاب تہذیب جلد نمبر 2 میں یہ روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو یہ جو دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا وبالقرآن بلاغا الی آخر جو دعا ہے، بہت مشہور ہے، ہمارے تعقیبات کتاب کی چھوٹی چھوٹی جو بکلٹس ہے اس میں یہ روایت ہے، یہ دعا ہے۔ اس کو پڑھنے کی امام نے تاکید کی کہ یہ دعا تم پڑھتے رہو، خدا تمہیں اور تمہاری اولاد کی دین کو بچا لے گا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے وسائل الشیعہ میں ہے جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 463 اور بہار الانوار جلد نمبر 83 میں ہے
یہ آپ لوگ نوٹ کر کے رکھیے گا کہ امام سے دین کی حفاظت اور ایمان کو سیف رکھنے کے حوالے سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کرو غریق، دعائے غریق، یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 80 ایئرز عبادات کیے لیکن آخری پل اپنے تمام تر عبادات کو خاک میں ملا کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں برسیسا، ٹھیک ہے، برسیسا جو عابد تھا، یا بلعم باورہ کو آپ دیکھ لیجئے. کاش وقت ہوتا تو ہم ڈیٹیل بتا دیتے ان کے حوالے سے، جو عابد تھے، بٹ یہ کہ آخر میں عاقبت ان کی بخیر نہیں ہوئی. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت. ٹھیک ہے، پروردگارہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ موت کے وقت تو مجھے عدیلہ یعنی جو میرا بلیو ہے، جو میرے عقیدہ ہے، اس کو اسی طرح حفاظت فرما دے اور انہی عقائد کے ساتھ مجھے اس دنیا سے لے جا. دعائے عدیلہ مفاتیح الجناح میں ہیں اور اس کو پڑھ لیجئے گا. حضرت آیت اللہ عظمیٰ خوانصاری اپنے لیے ڈیلی یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے اور مرتے ہوئے بھی انہوں نے دم آخر یہ کہا کہ عدیلہ پڑھا کرو، اس لیے کہ عدیلہ کا ایک ایک ورڈز جو ہے آپ کی حالت احتضار میں گواہی دیتا ہے کہ یہ ہے. اور ایک خوبصورت وظیفہ ہر روز کی طرح آج بتاتی چلوں، زیارت آل یاسین. حضرت آیت اللہ عظمیٰ وحید خراسانی مدظلہ العالی فرماتے اپنے دن کا آغاز کرو 2 یاسین سے، سورہ یاسین اور زیارت آل یاسین سے. اور اس کے بعد آپ اس عمل کو ہدیہ کرو، اس لیے کہ سورہ یاسین ہارٹ آف قرآن، قرآن کا قلب ہے، اور زیارت آل یاسین دنیا کا دل امام زمانہ سے منسوب ہے. اس کو آپ ہدیہ کرو بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کو. اس کے بعد آپ خدا سے جو مانگے پروردگار عالم آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا، آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما دے گا. آیت اللہ عظمیٰ وحید خراسانی رحمۃ اللہ علیہ مدظلہ العالی فرماتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ عباس کی غیرت، عباس کا وفا، عباس کے ایمان، عباس کی نمازیں، عباس کا خطبہ اور عباس کی اس خوبصورت جملے کا واسطہ ہے ہمیں صحیح ریئل بلیور دیندار بنا دے، ہمارے بچوں کو ایمان عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو حسین کے بچوں سے دور نہ فرما، ہمارے جوان بیٹوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو عباس سے دور نہ فرما. غیرت عباس کا واسطہ ہے، بے روزگاروں کو روزگار اور ہمارے کمانے والوں کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت اور ان عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما دے. پروردگارہ ہمارے مرحومین کی تاریخ قبور کو آج ام البنین کے لال حضرت عباس کے نور سے منور فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کی گودوں کو آباد فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.